بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ 20 رکوعوں پر مشتمل ہے اور سورہ المجادلہ، سورہ الحشر میں تین رکوع ہیں، اور جبکہ سورہ الممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم میں دو رکوع ہیں۔ اور اب ہم سب سے پہلے سورہ المجادلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 22 آیات ہیں اور رکوع 3 ہیں۔ بہت پیارا واقعہ ہے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ تھیں حضرت خولہ بنت سلبہ، بوڑھی خاتون ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ آج جو لیڈیز ہیں اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں، وہ بھی اپنے دماغوں میں سوچتے ہوں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا، وہ عورتیں بھی اپنے دل میں کبھی محسوس کرتی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا قبول ہونے کے لیے جوان العمر شاید عورت ہونے ضروری ہے، یا شاید کوئی خوبصورت عورتوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہوگا۔ یہ ذہن میں بعض اوقات لوگوں کے وسوسے آتے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم الشان صورت ہے، سورہ المجادلہ۔ یہ صورت مبارک جو ہے نا 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت اوس بن ثابت بھی بالکل بوڑھے صحابی، بوڑھے، اور یہ جو ہے نا حضرت خولہ بنت سلبہ، یہ بھی بہت بوڑھی عورت تھیں، یعنی تقریباً عمر مبارک دونوں کی جو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک کی عمر یعنی خاوند کی عمر جو ہے نا وہ کوئی 80-85 سال تھی، اور یہ جو مائی صاحبہ ہیں ان کی عمر کوئی 75-80 سال کے قریب عمر تھی۔ اس کا مطلب ہے آپس میں ان کی عمروں کا تفاوت کوئی 7-8 سال کا تھا۔ تو یعنی دونوں ہی بہت زیادہ بوڑھے، یعنی کہ دادا نانا کی عمر سے بھی آگے گزر چکے تھے۔ تو بوڑھے بندے پر بھی کیسے خدا کے کرم ہوتے ہیں، یا بوڑھیوں پر بھی خدا تعالیٰ کا کیسا کرم ہوتا ہے، یہ ایک جلوہ اس رنگ کا بھی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ عرب معاشرے میں یہ معاملہ تھا کہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یا میری بہن کی طرح ہے، یا انت علیہ کظہر امی، تیری پیٹھ میرے لیے آج کے بعد اس طرح ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہوتی ہے، تو اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ بیوی کو ایسے بول دیا جاتا تو اس زمانے میں اس سے طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ اب یہ ہوا کہ دونوں رمضان شریف کے روزے تھے، اور روزے کی وجہ سے حضرت اوس جو ہیں ان کو کوئی غصہ چڑھا، تو غصے میں آ کر انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اس عرب معاشرے کے مطابق تو طلاق ہو گئی، لہٰذا یہ ڈریں گھبرائیں اور یہ اپنا مقدمہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان فرماتی ہیں، اور حدیث میں بڑا زبردست سیرت کی کتابوں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے۔ میرے پاس ٹائم تھوڑا اس لیے میں مختصر آپ کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ سورہ المجادلہ 28واں پارہ ہے، اور اس کے شان نزول میں تمام مفسرین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا۔ بعد عورتوں کو اپنا دکھڑا سنانے کا طریقہ بھی بڑا زبردست آتا ہے نا۔ تو یہ آئیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ جوانی میری کھا گیا، یا رسول اللہ میرا شوہر میری جوانی کھا گیا، بچے میرے سارے ہو کے بڑے ہو گئے، اور حضور بچوں کو کی جوانی بھی کھا گیا، مال بھی میرا سارا کھا گیا، اور اب میرے امی ابو بھی فوت ہو گئے، میرا کہیں کوئی جانے آنے کا اب کوئی سہارا بھی نہیں رہا۔ ایسے عالم میں آ کر اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اب یا رسول اللہ آپ دیکھیں نہیں اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ حضور اس نے مجھے کہا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو نبی پاک چپ ہو گئے۔ حضور کا خاموش ہونا، تو پھر وہ حضرت خولہ بنت سلبہ بولنے لگی، یا رسول اللہ میرے بارے میں کچھ بتائیں نا۔ تو حضور نے فرمایا، تیرے بارے میں تو اللہ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ جب یہ کہا نا کچھ نہیں بتایا، تو وہ پھر بہت ہی پریشان ہو گئیں، اور کہنے لگیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے کہ مجھے ذرا جانماز دو، میں اس کونے سے اٹھتی نہیں ہوں، آج میں حضور کے در سے اٹھوں گی نہیں جب تک میرا کام نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، ایسی خاتون کے ایمان پہ قربان جائیں۔
میں نہیں اٹھتی, مجھے جانماز دو. جانماز پکڑا اور کونے میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی اللہ, اے اللہ, اللہ منی اشکو الیک قلۃ ضعفی, یا اللہ میری ضعیفی بھی ہے اور قلت بھی ہے. قلت احوالی, میرا حال بھی جو ہے نا بڑا قلیل ہے. اللہ اشکو الیک ضعفی و قلتی, میں اپنی کمزوری اور قلت کی تجھ سے شکایت کرتی ہوں. اور یا اللہ میں فراق زوجی, اپنے شوہر نے جو مجھے جدا کر دیا ہے اس کا بھی میں تجھ سے ہی گلہ کرتی ہوں. اے اللہ میری بات تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا, میں تیرے دروازے, تیرے حبیب کے دروازے پر بیٹھی ہوں, مجھ پر کرم فرما. ابھی وہ یہ دعا کر رہی تھی تو سورۃ مجادلہ نبی پاک پر نازل ہو گئی. تو اس سے ایک بزرگوں نے نکتہ سمجھایا, فرمایا جب تم مدینہ شریف میں جاؤ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر ڈھونڈو. حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کے پاس جو بندہ نفل پڑھتا ہے اس کی شکایت اللہ سن لیتا ہے. تو اب ڈھونڈو عائشہ صدیقہ کا گھر کہاں ہے. میں نے وہ کالی مخلوق کی تفسیروں میں بھی پڑھا ہے, میں اشارہ کرتا ہوں نا, میں کوئی نام نہیں لیتا. تو اور بھی لکھا ہوا ہے کہ جی عائشہ صدیقہ کے گھر کے پاس جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. تو میں نے کہا ڈھونڈو عائشہ صدیقہ کا گھر کہاں ہے. تو کہتے ہیں یہ جو گنبد خضرا ہے نا, یہ عائشہ صدیقہ کے گھر پہ ہی بنا ہوا ہے. اس لیے کائنات کے سارے جھگڑے لے آؤ اور یہاں آ کر جب تم اپنی بات کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بات قبول کی جائے گی, نظر کرم ہو جائے گی. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر آئے اور آ کر, یہ برآمدہ تھا نا جہاں حضور تشریف فرما تھے, اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر مبارک تھا نا جہاں پر وہ بات کر رہی تھیں, آج وہ اس وقت جو ہے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جالی مبارک کے پیچھے جو ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں یہ اصحاب صفا کا چبوترا ہے, نہیں ہے. اصحاب صفا کے چبوترے کے سامنے ایک اور چبوترا جالیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ وہ جگہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے. ادھر وہ ابھی جنماز میں بیٹھی تھی تو حضور اندر تشریف لے آئے, فرمایا او بوڑھی اماں تیری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے, تیرا جھگڑا اللہ نے سن لیا ہے. تو یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو ہے نا حضرت عمر فاروق کے زمانے تک زندہ رہی. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک بہت بڑی سرکاری میٹنگ جاری تھی. گورنر بیٹھے ہوئے تھے, وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے, کہ مائی آئی اور اس نے آ کے شور مچانا شروع کیا. حضرت عمر فاروق نے ساری میٹنگ روکی, فرمایا چپ کرو چپ کرو, یہ تو وہ ہے جس کا جھگڑا اللہ بھی عرش پہ سنتا ہے, آنے دو اس کو بات کرنے دو, یہ تو حضور کی بارگاہ کی مقبول مائی صاحب ہے. تو یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے کہ زہار کا حکم یہ ہے کہ جو ہے نا ایک غلام آزاد کرو اور 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو, 60 روزے رکھو, اور جو ہے نا یہ کام کرو, جاؤ غلام آزاد کرو, 60 مہینے کے روزے رکھو, اور جو ہے نا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اب حضرت اوس نے یہ خبر سنی کہ بھئی یہ میرا جرمانہ دینے کے بعد یہ طلاق تو نہیں ہوگی, آج کے بعد حکم آ گیا اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح بات کر لے کہ تو مجھ پر میری بہن کی طرح ہے یا ماں کی طرح اگر کہہ دیا اس نے تو اس کے بعد طلاق نہیں ہوگی بیوی کو, یہ زہار ہو جائے گا. اب اس بندے کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا, 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ بیچ میں یا بھی ہے, میں جان بوجھ کر یہ بات اور کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ایک غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. در مصطفیٰ پہ فیصلہ ہو گیا. اب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور رسول ہوتے, مختار رسول نہ ہوتے. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی مختار کل نبی ہے, مختار کل ہے نا. اب دیکھو شریعت اور قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا, اور اوس بن صامت جو ہیں انہوں نے جب یہ اپنے بارے میں فیصلہ سنا, چپ کر کے اٹھ کے باہر چلے گئے اور وہاں سے پھر آ گئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس میں میرے لیے یہ حکم آیا کہ ایک غلام آزاد کروں. حضور میں بہت غریب ہوں, میں غلام آزاد نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا پھر جاؤ 60 روزے رکھو. وہ اٹھ کے احترام کرتے ہوئے باہر چلے گئے.
اور پھر مڑ کے آئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ لڑائی ہماری رمضان میں ہوئی تھی, یہ لڑائی ہوئی روزوں میں ہے. سرکار روزے رکھ نہیں سکتا, فرضی بھی, فرض روزے بھی نہیں رکھ سکتا, اتنا بوڑھا ہوں, 80 سال عمر ہے, چلنا پھرنا مشکل ہے, 30 روزے مشکل لگتے ہیں, 60 روزے مسلسل کہاں سے رکھوں گا, نہیں رکھ سکتا. حضور فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اٹھ کے چوٹ کے باہر چلے گئے, سرکار کے آگے بولے نہیں, حکم سنا باہر چلے گئے. وہاں سے مڑ کے آئے. اب صحابہ نے کہا یہ کیا ہوتا ہے, حکم سنتے ہو تو فوراً اپنی درخواست کرنے کے بجائے باہر چلے جاؤ. فرمایا پہلے حکم ماننے کے لیے قدم بڑھا لیتا ہوں, پھر اپنی مجبوری ظاہر کرنے کے لیے واپس آتا ہوں, تاکہ حضور کے آگے بولنے کی بات نہ بنے کہ میں بول گیا ہوں آگے سے. نہ, میں نہ نہیں کرتا, اٹھ کے چلا جاتا ہوں کہ ماننے کی بات تو پوری کروں, کچھ قدم تو ماننے کے لیے چل پڑوں نا. یہ تھی صحابہ اکرام کے عشق کی بات. یار جس کے اندر لگی ہے نا یہ بات, سمجھ آ رہی ہے نا, وہ بولے ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, جی جی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا غوث اعظم دستگیر. ماں جی سرکار, فیضان ماں جی سرکار جاری رہے گا, فیضان ماں جی سرکار جاری رہے گا. چنانچہ یہ بھی ماں جی سرکار ہے نا, خولا بنت ثعلبہ ہے جی, ماں جی سرکار کے, یہ بھی ہم سب کی ماں جی سرکار ہے, بولو سبحان اللہ. صحابیات ہیں نا جی, عظیم الشان ہستی ہیں. تو حضرت خولا بنت ثعلبہ کے شوہر حضرت اوس بن صامت حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے چلے گئے. حضور نے فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وہ چلے گئے اور جا کے مڑ کے واپس آئے. حضور نے فرمایا پھر مڑ آئے ہو؟ عرض کیا جی حضور, حضور میں مدینہ شریف کے اندر نا, حضور میرے پاس گھر میں لڑائی اسی روٹی نہ ہونے کی وجہ سے تو ہوئی تھی حضور, تو سرکار میں نہیں کسی مسکین کو کھانا کھلا سکتا, میرے پاس اتنے پیسے کہاں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں. حضور نے فرمایا اچھا چلو بیٹھ جاؤ ادھر. یہاں سے آگے اختیار مصطفیٰ شروع ہو رہا ہے. قرآن کی شریعت یہاں رک گئی, قرآن تو اپنی بات کر کے ختم ہو گیا, قرآن نے روک دیا اپنا قصہ کہ بس 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, آگے قرآن کچھ نہیں بولتا. پر پھر صاحب اختیار رسول نے کہا بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آیا, بہت سارا بڑا ٹوکرا کھجوروں کا لے کر, کہا یا رسول اللہ میرے باغ میں سے تازہ تازہ کھجوریں ابھی اتری ہیں. میری امی نے کہا پہلا پھل حضور کی بارگاہ میں ہدیہ لے کر چلا جا, سرکار میرا پھل قبول کریں. حضور نے قبول کیا, دعا دی, وہ چلا گیا. حضور نے فرمایا اینا اوس, وہ اوس بن صامت کدھر ہے؟ یا رسول اللہ میں بیٹھا ہوا ہوں حضور. فرمایا چل یہ ٹوکرا اٹھا اور جا 60 مسکینوں کو تو یہ جا کر ٹوکرا ان میں تقسیم کر, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. مزے کی بات آگے آنے والی ہے. وہ ٹوکرا اٹھا کے باہر نکلے اور وہاں سے تھوڑی دیر بعد پھر واپس اندر آ گئے. حضور نے فرمایا وہ اب کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا حضور شہر مدینہ میں مجھ سے زیادہ مسکین بھی کوئی نہیں ہے. حضور نے فرمایا جا جا کے یہ خود ہی کھا لے اور تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. کیا سخی ہے میرا محبوب, کتنے کریم ہے میرے محبوب. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. سورۃ المجادلہ میں بھی اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارا صرف یہ خلاصہ تراویح ہے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں گنجائش پیدا کرو دوسروں کے لیے, تو ففسحوا, دوسروں کے لیے کشادگی کر دیا کرو. یفسح اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے کشادگیاں نکال دے گا.
یہ مسجد فصیح اس کو کہتے ہیں. یہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس احد شریف سے آگے پہاڑ کے دامن میں نے وہاں پر زیارت کی ہے. میرے دبئی والے دل کے ٹکڑے مرید الحاج نجم صاحب، الحاج اویس صاحب، الحاج اسامہ، الحاج اعظم صاحب یہ میرے ساتھ تھے، اور ان کی محبت کے ساتھ ذیشان بھائی اویسی اتاری آج کل ماشاءاللہ عمرے پر ہیں، افضل بھائی بھی یو اے ای والے عمرے پر ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سرکار یہ مسجد فصیح ہے. میں وہاں اس مسجد میں گیا جہاں یہ آیت نازل ہوئی، تو وہ میں حیران ہو گیا. کہتے ہیں کہ 500 صحابہ کرام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا چاہ رہے تھے مگر جگہ تھوڑی تھی. یہ آیت نازل ہوئی، حضور نے فرمایا جگہ گنجائش کرو. آج بھی وہاں 54-55 آدمی بیٹھنے کی جگہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 1000 بندے کا قافلہ چلا جائے اس مسجد میں سمیٹ جاتا ہے. ایسی کوئی جگہ اللہ نے بنائی ہے. فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے ایسی کشادگی کہ 500 بندہ وہاں پر سمیٹ گیا گیا. میرے اللہ کی ساتھ قدرت ہے بڑی عظیم الحمدللہ. پھر اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، اس کے اندر 22 آیات ہیں، مدنیہ ہے، 3 رکوع ہیں اس کے. اور یہ یہودیوں کے بنی نذیر کے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو محاصرہ اور جلا وطنی کے معاملے میں یہ صورت نازل ہوئی. گستاخوں کو جب مدینہ شریف سے نکالا جا رہا تھا یہودیوں کو، اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے اقتصادی سسٹم کے حوالے سے اس میں خاص بات ہے. اور پھر میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں اس میں، خاص کر منافقین کے حوالے سے بھی اس میں ان کی چال بازیوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا. اور پھر اللہ نے اپنے قرآن کی شان فرمائی، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ بھی نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ پھٹ کر ریزہ ہو جاتا، ہواؤں میں بکھر جاتا. اللہ قلب مصطفیٰ کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ پہاڑوں بھی زیادہ مضبوط میرے محبوب کا دل ہے، جس نے 30 پارے قرآن ایسا قبول کیا کہ قلب مصطفیٰ کی برکت سے اب جو ہے نا پوری امت مصطفیٰ کے 10-10 سال کے بچے بھی اس قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے گستاخوں کے رد میں جو ہے نا یہ سورۃ الحشر کی آخری آیات جو ہے نا وہ نازل کی. اللہ نے فرمایا میری یہ شان ہے، هو اللہ الذی، اللہ نے اپنی شان بیان فرمائی. اسی کے ساتھ سورہ حشر کا اختتام ہوتا ہے. 13 آیات ہیں، یہ مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں. اور اللہ کریم نے مسلمانوں کو طریقہ بتایا کہ اب نئی عورتیں مسلمان ہو کر آ رہی ہیں، اور اے مسلمانوں جب یہ اہل کتاب عورتیں، یہودی عورتیں، عیسائی لڑکیاں جب مسلمان ہو کے آئیں اور یہ تم سے شادی کرنا چاہے فامتحنوہن، پہلے ان عورتوں کی آزمائش کرو، یہ پردے پر راضی ہوں گی کہ نہیں، یہ حیادار رہیں گی کہ نہیں، یہ دین کو صحیح طریقے سے سیکھیں گی کہ نہیں، توحید کے مسئلے میں یہ بالکل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرائیں گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو اس میں کوئی جھول تو نہیں دکھائیں گی، ادب کریں گی، اسلام کی ساری شریعت کو مانیں گی. فرمایا پھر اس کے بعد ان کو نکاح میں لاؤ، اور ویسے ایک دم ان کے حسن پر اترا کر ان کو یہ جی اہل کتاب ہیں، یہ عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، تو پھر فٹافٹ ان کے ساتھ شادی نہ کرو. یہی حال مردوں کا ہے. اگر تمہیں عیسائی لڑکا کوئی پسند آ جائے، یہودی لڑکا پسند آ جائے، تو اے مسلمان لڑکی ہو پہلے اس کے عقیدے کو چیک کرو. اور ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی لڑکیاں یوٹیوبر اور فیس بکی لوگ، یہ تو بس ادھر سے حسن دیکھا، ڈالر دیکھے انہوں نے، فوری طور پر جناب علی یورپ کی کرنسیاں دیکھیں اور فٹافٹ اپنا جسم ان کے حوالے کر دیتے ہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. خبردار، قرآن کی یہ عظیم الشان صورت ہے سورہ ممتحنہ، یہ مسلمانوں کے لیے رہنما ہے. آج کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں لڑکوں اور لڑکیوں، اور اس جدید میڈیا کے ذریعے اپنے ایمانوں کو برباد کر دیتے ہوئے ایک دم، او مسلمانوں کے ماؤں باپوں، تمہاری ذمہ داری اپنے بچوں کو سورہ ممتحنہ پڑھاؤ اور اس کا شان نزول سکھاؤ کہ جب بھی کوئی
غیر مذہب کی عورت تمہارے اوپر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی ہو، یا لڑکا شادی کے لیے تمہیں کسی بھی قسم کی پرپوز دے رہا ہو، تو اس سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی آزمائش کرو، دیکھو کہ وہ تمہارے دین کے ساتھ سچی تابعداری کر رہا ہے کہ نہیں، وہ لڑکی دین کی تابعدار ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اگر ان کا گھرانہ اور وہ لوگ دین کو اہمیت دیں اور دین کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو دین کی مرضی پہ قربان کریں، پھر تو ان کے ساتھ تم نکاح کرو۔ لیکن اگر وہ تمہارے دین پہ نہ چلیں اور تمہارے لیے آزمائش کا باعث بنے، تو پھر ایسی شادی سے بہتر ہے کہ تم کنوارے رہو، اور ایسی شادی سے بہتر ہے کہ تم مسلمانوں میں سے کسی بدصورت کو لے لو، لیکن ان کی صورت کو اٹھا کر جہنم میں پھینکو۔ خود ہمیشہ یاد رکھ لو، اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ مہاجرات خواتین کا امتحان، اور پھر کہا کہ جو شرک نہ کرے، جو عورت چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، الزام تراشی نہ کرے۔ جو عورت ایک دم ہر کسی پر الزام تراشی کرتی ہو، جھگڑالو ہو، لڑتی پھرتی ہو، یا اولاد اپنی قتل نہ کرے، جی بس مجھے تو بچے نہیں پالنے، بچے تو اچھے نہیں لگتے۔ کئی آج کل لڑکیاں اور لڑکے وہ شادی ہونے کے بعد کئی سال تک جناب علی بالکل اس طرح رہتے ہیں کہ ان اولاد نہیں کرتے، اولاد جو ہے نا وہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں؟ جی نہیں، بس ہمیں بچے نہیں چاہیے ابھی۔ یہ بات ایک لحاظ سے قتل اولاد ہے، جان بوجھ کر حمل کو نہ ہونے دینا یہ قتل اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کی، جب تمہاری شادی ہو گئی، ابھی جوانی کا عمر ہے، تو اولاد ہونے دو، جو آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اسے نہ روکو۔ بعد کمپنیوں میں دبئی میں بھی، یو اے ای میں بھی ہے، اور جو ہے نا وہ امریکہ میں بھی ہے، اور جاپان میں بھی ہے، رشیا میں بھی ہے، کہ اگر کمپنی کے اندر دو لڑکا لڑکی نے اگر آپس میں شادی کر لی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد ہو گئی تو پھر کمپنی والے کمپنی سے ان کو نکال دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں کہ پھر اب ہمارا پھر اس کے بعد کیا بنے گا، تو اس وجہ سے ہم شادی نہیں کرتے۔ تو یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ آپ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، اس فرمان کو سنو، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم رزق کی تنگی کے ڈر سے یا افلاس کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اپنے آنے والے بچوں کو مت مارو، قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہمارا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہمارا وعدہ ہے، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور آنے والوں کو بھی رزق دیں گے۔ تو اس لیے جان بوجھ کر ابارشن کرانا، اسقاط حمل کرانا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ہاں یہ اسقاط حمل کی بات جائز صورتیں صرف اس صورت میں ہو سکتی ہیں، ایک تو بچہ 4 مہینے کا نہ ہو، یعنی حمل 4 مہینے کا نہ ہو، 4 مہینے سے کم کا حمل ہو تو اس کو گرایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ یا یہ ہے کہ پہلا بچہ جو ہے نا ابھی دودھ پی رہا ہے، 6-7 مہینے کا یا سال کا ہے، ابھی اس کے دودھ پینے کی مدت تھی کہ بیچ میں دوسرا عمل آ گیا، تو اس کو بھی گرایا جا سکتا ہے، لیکن 4 مہینے کے اندر اندر۔ یہ کچھ صورتیں ہیں اسقاط عمل کی، اس کے علاوہ اسقاط عمل کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ جان بوجھ کر اس طرح کے طریقے اپناتے ہیں کہ جس میں جو ہے نا کئی عرصے تک اولاد ہی نہ ہو، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اسلامی نظام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جو اس طرح کریں، محبوب وعدہ کریں آپ کے ساتھ کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، الزام تراشی نہیں کریں گی، اولاد کو نہیں ماریں گی، اپنا عمل ضائع نہیں کریں گی، اور نبی پاک کی مخالفت نہیں کریں گی، تو ان عورتوں کو جو ان شرطوں پر عمل کریں، اے نبی آپ ان کو اپنی بیعت میں لے لو، ان کو اپنا مرید بنا لو، ان کو اپنی امت میں داخل کر لو۔ بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ایمان والو، کافروں سے دوستی مت کرو، اور کافروں کے بارے میں فرمایا یاد رکھنا، کافر آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح کافر جو ہے نا، یاد رکھو کافروں کی آخرت اچھی نہیں ہو سکتی جس طرح کافر قبروں سے مایوس ہیں۔ یہ کمال آیت ہے، کافر قبروں سے مایوس ہیں، اس طریقے سے سمجھ لو کہ ان کی آخرت کے لحاظ سے بھی تم مایوس ہو، ان کی آخرت اچھی نہیں ہو سکتی۔ اب ایک اشارہ تو ہو گیا کہ قبر سے کافر کو فیض نہیں ملے گا، جو کافر ہوگا اسے قبر سے فیض نہیں ملے گا، ایمان والا ادھر سے فیض وہاں دے بھی سکتا ہے، اور وہاں کوئی دینے والا بیٹھا ہو تو اس سے باہر والا لے بھی سکتا ہے۔ سورۃ صف، اس میں 14 آیات ہیں، مدنیہ ہے، رکوع 2 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صف باندھ کر جہاد کرنے کا حکم دیا، کائنات کی ہر چیز
اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ ایمان والو یاد رکھنا کہ تم جب بھی جہاد کرو تو بالکل مضبوط ہو کر ایک دوسرے سے مل کر جہاد کرو، پھٹ پھٹ کر جہاد نہ کرو، سب قوم ایک ہو جایا کرے۔ تو یہ جہاد کے سب سے بہترین اصولوں میں سے اصول یہ ہے کہ قوم کا نظریہ ایک ہو۔ اور آج انگریز نے ہمیں علاقائی بانٹوں میں بانٹ دیا ہے۔ سعودی عرب کے مصیبت آئے نہیں، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ ایران پہ آئے ہمارا کیا تعلق؟ افغانستان پہ آئے ہمارا کیا تعلق؟ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے لگ گئے ہیں، یہ کام اسلام کے خلاف ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان پریشان ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان ایک ہیں، الکفر ملت واحدہ والاسلام ملت واحدہ۔ کفر ایک الگ، وہ اپنی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے میں سارے ایک ہو جاتے ہیں، یہودی، عیسائی، بدھسٹ اور انگریز، ہندو، سکھ، سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں مسلمانوں کو مارنے میں۔ لیکن یہ مسلمان ہیں کہ انہوں نے یہ ہندی، وہ ایرانی، وہ تورانی، خراسانی، تو اے مرغ ارم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ یہ ہم نے آپس میں فرقے بنا رکھے، یہ ایران ہے، وہ سعودیہ ہے، یہ قطر ہے، یہ کویت ہے، یہ فلاں ہے، یہ شمکاں ہے۔ ارے چھوڑ، بس یہ دیکھ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ تیرا بھائی ہے، ایک ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو آپس میں اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں، ایک تجارت بتاتا ہوں، ایک بزنس بتاتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں ایک بزنس بتاتا ہوں جس میں تمہیں بڑا نفع ہوگا۔ بزنس اللہ بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ تمہیں ایک ایسا بزنس دوں کہ جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا اور وہ تمہیں بہت بڑے عذاب سے بھی بچائے گا۔ یا اللہ وہ بزنس بتا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور رسول کے ساتھ سچا عشق کرنے والے ہو جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں، میں یہی کاروبار کرتا ہوں۔ تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں، میں یہی کاروبار کرتا ہوں۔ بندگی کا طریقہ تو نہیں آتا پر تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا جب تم اس طرح ہو جاؤ گے، سچے دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے، یہ مدنیہ ہے، اس میں 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا سنو بزرگ و برتر ذات اللہ کی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح پتہ ہے کس طرح کرتا ہے؟ الملک القدوس العزیز۔ اللہ کو ہر چیز کائنات کی اپنا بادشاہ بھی مانتی ہے، قدوس بھی مانتی ہے، عزتیں دینے والا بھی مانتی ہے، عزتیں دلوانے والا بھی مانتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ بہت عزتوں والا ہے۔ اللہ نے اپنی شان بیان کی فرمایا هُوَ الَّذِي، اللہ کی شان یہ ہے بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ وہ عزت والا رسول جس نے، وہ اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے جس نے تمہارے ان پڑھوں کے بیچ میں، امیوں کے بیچ میں، میرا ماجی سرکار نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے۔ امی کا ترجمہ تھا، سارے مترجمین نے کیا ہے نا، امی سے مراد ان پڑھ۔ ماجی سرکار نے اس کا ترجمہ بڑا زبردست کیا۔ آپ میں سے کسی کو اگر ذوق سلامت ہے سنیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ امی کا ترجمہ آپ آج تک ان پڑھ ہی سنتے آئے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں امی وہ ہوتا ہے جو ان پڑھ ہوتا ہے نا۔ ماجی نے فرمایا نہیں، فرماتی هو الذی، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے اپنا رسول بھیجا فی الامیین، سادے لوگوں میں۔ عرب لوگ ان پڑھ تھوڑی تھی، خط تو لکھتے تھے نا، شاعر بھی تھے، تو شاعر کہاں ان پڑھ ہوتا ہے؟ شاعر کا تو بڑا ذوق ہوتا ہے، تو شاعر تو تھے وہ سارے، تو ان پڑھ نہیں تھے، پھر کیا تھے؟ سادے تھے، وہ سادے لوگ تھے کہ وہ جس سے دشمنی کرنی تو پکی کرنی ہے، جیسے دوستی کرنی ہے تو پکی کرنی ہے، یہ سادے تھے وہ بس۔ تو سادہ مزاج لوگوں کے اندر اللہ نے اپنا سادہ مزاج رسول بھیجا ہے، بولو سبحان اللہ۔
پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے حکام بیان فرمایا، ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو بس پھر سب کاروبار چھوڑ دو اور جمعے کے لیے دوڑ پڑو، اور جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو اس کے بعد زمین میں پھرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے واقعات بھی بیان فرمائے، اور اس کے بعد اگلی صورت المنافقون ہے، یہ مدنیہ ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سونے محبوب، اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، بے شک واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہو، اللہ یہ جانتا ہے، واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، منافق اے محبوب آپ کے سامنے جو تعریفیں کرنے کے لیے کھڑے ہیں یہ اوپر سے بات کرتے ہیں، دل ان کا تیری رسالت کو نہیں مانتا ہے۔ دل رسالت کا اگر یقین رکھتا ہے تو وہ بلال ہے، وہ اویس ہے، وہ صدیق ہے، وہ فاروق ہے، وہ عثمان ہے، وہ طلحہ ہے، وہ ابو ہریرہ ہے، وہ صحابے صفائے کہ 70 سے زیادہ لوگ تھے جن کا گھر بار کوئی نہیں، سب کچھ چھوڑ کر آگے۔ ان میں ایک ذوالبجادین بھی تھے، اپنے گھر کا شہزادہ تھا، ہر روز ایک نیا جوڑا کپڑوں کا پہنتا تھا، باپ نے اتنی لاڈ پیار سے پالا ہوا، ہر روز نیا کپڑوں کا جوڑا پہنتا تھا، یہ بہت خوبصورت۔ دل آ گیا مصطفیٰ پہ، کلمہ پڑھ لیا، باپ کو پتہ چل گیا، باپ نے ننگا کر کے گھر سے بھیجا، ننگا کر کے کپڑے اتار دی، اتار میرے سوٹ اتار، جب یہ دل میں حضور کی محبت ہوگی تو میرے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ باپ یہودی تھا، تب یہ ننگے حالت میں گھر سے نکلا روتے ہوئے، تو امی نے دیکھا، اب ماں ہی ہوتی ہے، ماں نے دیوار کے اوپر سے جو نا اپنی چادر نیچے پھینکی، چادر کو جو ہے نا وہ نتاقہ بھی بولتے ہیں، بجادہ بھی بولتے ہیں، تو چادر کو پھاڑ کر آدھی چادر سے اپنا سطر ڈھانپا، آدھی چادر اپنے اوپر لی، پیدل چلتے 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 مدینہ شریف آ گئے۔ ان اصحاب صفا کے فقیروں میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ ایک قمیض حضور نے مانگی حضرت علی سے اور ان کو پہنا دی، اور نیچے کا لباس حضور علیہ السلام نے اپنا ادا کر دیا، حضور کے کپڑے پہنے، علی کی قمیض پہنی، اور حضور کے در پہ بیٹھے رہے۔ صبح ناشتہ بھی حضور کے ہاں سے آتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی حضور کے ہاں سے آتا ہے، رات کا کھانا بھی آتا ہے، فیملی والا ہے۔ بتا رہا ہوں، روزانہ 1 جوڑا بدلنے والا، مہینے کے 30 جوڑے کپڑے کے بدلنے والا، اتنا شہزادہ تھا، آج حضور کے در پہ بیٹھا ہوا ہے، 1 جوڑا پہنے ہوئے اب 2 سال ہو گئے۔ اس فقیری میں مزہ ہے، اس کو در مصطفیٰ کے ٹکڑوں میں مزہ ہے۔ اب مڑ کے گھر کی کوئی سہولت نظر نہیں آ رہی ہے۔ 2 سال بعد باپ نے کہا دیکھوں جا کے بچے کی کیا حالت ہے، دیکھا تو بکھرے ہوئے بال ہیں، دروازہ رسول پہ پڑا ہوا ہے۔ کہا اب شاید اس کو خیال آیا ہوگا گھر کا، اٹھا ابو کو دیکھا، ابو نے کہا بیٹا گھر نہیں آنا، کہا در مصطفیٰ کی فقیری میں جو مزہ ہے۔ 2 سال ہو گئے، 1 جوڑا پہنے ہوئے، دوسرے جوڑے کا کبھی خیال نہیں آیا، بس صبح شام حضور گزرتے ہیں، چہرے مصطفیٰ پہ اور نظر پڑ جاتی ہے، دنیا کی سارے غم بھول جاتے ہیں۔ باپ نے یہ منظر دیکھا، آگے بڑھا، کہنے لگا وہ حسن اگر میں بھی دیکھ لوں تو پھر، تو فرمایا اس کا مجھے بھی شکار کر دے۔ نماز کے لیے حضور آئے، فرمایا کیا کر دیا میرے بچے کو؟ فرمایا تو کلمہ پڑھ، تیرے ساتھ بھی یہی حال ہو جائے گا۔ اس نے کلمہ پڑھا، باپ نے بھی کلمہ پڑھا، فرمایا یہ لذت مجھے بھی دے دو۔ باپ نے بھی کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا، امی کو پتہ چلا وہ مسلمان ہو گئی، بہنوں کو پتہ چلا انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ پھر باپ آیا بڑے بڑے جوڑے لے کر کہ اب تو مسلمان ہوگا، بچے کو جوڑے دے دوں۔ بچے نے سارے 70 صحابہ کرام میں جوڑے تقسیم کر دیے، خود پھر پھٹا ہوا جوڑا پہن لیا۔ فرمایا اب دوسروں کو پہنانے میں مزہ آتا ہے، وہ خود پہننے میں وہ مزہ نہیں آتا ہے۔ جی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا۔ یہ اختر ہری چند اختر کا کلام ہے، ہندو پنڈت ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ کہہ دیا اختر کسی نے کان میں لا تک نہ تو، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ اس کے بعد سورہ التغابن ہے، یہ اس کے اندر 11 آیات 2 رکوع ہیں، یہ مدنیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات تعریف بیان فرمائی اور فرمایا یاد رکھو قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، اور یاد رکھو جنہوں نے اپنی زندگیاں نبی پاک کی غلامی میں، انہی کو جنت ملے گی جنہوں نے اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں رکھا، اور جنہوں نے منہ موڑا ان کی ہلاکت، پچھلی قوموں کی ہلاکت دیکھ لو، ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا یاد رکھنا مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے حکم پہ آتی ہیں، اور مصیبتوں کے ہجوم میں جو چیز انسان کو رائے راست پہ رکھتی ہے وہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، اور نبی پاک کی باتوں پر اپنے آپ کو یقین میں رکھو۔ یہ سورۃ تغابن جس شخص کو بہت زیادہ بیماری ہو، اور آج امریکہ والے انجیکشن لگواتے ہیں پوچھ کے، جی ہم انجیکشن لگا دیں کیونکہ اب اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے، پھر گھر والے مجبور ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی مار دو انجیکشن لگا کے۔ تو یہ ٹھیک ظلم ہے، قرآن کے پاس اس کا علاج موجود ہے۔ دنیا بھر میں سن لو، ڈاکٹروں سن لو، اسپتالوں والوں سن لو، یورپ میں رہنے والوں سنو، اور پاکستان میں بھی اب ماڈرنٹی آ گئی، لاہور میں خاص کر یہ کام بہت ہو گیا ہے۔ ذرا سا بوڑھا امی سنبھالی نہیں جا رہی ہے، ڈاکٹروں کہتے ہیں ٹیکہ لگا دو جی، بس 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں مر جاتے ہیں۔ یہ قتل ہے، اور ڈاکٹر پیسے لے کر 50,000 لاکھ روپے لیے اور ٹیکے لگا دیتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں دنیا بھر والوں، قرآن کا پیغام دے رہا ہوں، قرآن کے خلاف مت چلو۔ اور اب آپ کہو کہ پیر صاحب آپ اگر ہمیں روکتے ہو تو جو بندہ بیمار ہے اور وہ مر بھی نہیں رہا ہے اور وہ سب کے لیے مصیبت بھی ہے، یا بہت بڑے جراثیم اس کے ساتھ ہے، کچھ دوسرے بیمار ہو سکتے ہیں، اس کو مارنا ضروری ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، تو کیا کریں؟ آؤ میں قرآن مجید سے حل بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ سورۃ تغابن ہے، پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ تغابن ہے۔ اس کے اوپر سفید چادر ڈالو، اور اس کے سرانے کے چاروں طرف، اس کی چرپائی کے چاروں طرف سرانے سے شروع کرو، سیدھے ہاتھ سے شروع کرو، کوئی باوضو ہو کر کوئی بندہ صحیح طریقے سے سورۃ تغابن 3 بار سرانے کی طرف پڑھو، 3 بار دوسری طرف، 3 بار پونتی کی دونوں کونوں میں 3 بار پڑھو، 3 بار سورۃ تغابن پڑھو، اور پھر چادر اٹھا لو۔ اگلے دن پھر زیادہ سے زیادہ 3 دنوں کے اندر اللہ کا حکم آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خود اٹھا لے گا۔ اور اگر اس نے مرنا نہیں ہے، زندہ ہونا ہے، تو اس کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، وہ اٹھ کے چنگا بھلا ہو کے بیٹھ جائے گا۔ یہ کیوں نہیں قرآنی حل پہ عمل کرتے ہو؟ ٹیکے لگا مارتے ہو، اپنے عزیزوں کو قتل کرتے ہو۔ میرا کام تھا، میں نے آپ کے سامنے حق کی بات بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ میں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ الطلاق، اس صورت میں طلاق کے احکام بھی ہیں، اور خاص کر وہ عورت جس کی جو ہے نکاح ہو گیا ہو، رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس کو طلاق ہو جائے، تو اس عورت کے لیے عدت جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ غیر مدخولہ ہے۔ مدخولہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی جو ہے نا وہ خلوت صحیحہ اپنے شوہر کے ساتھ ہو گئی ہو، تو پھر اس عورت کی طلاق کے مسائل پیچھے سورۃ بقرہ میں گزر چکے ہیں۔ یہاں دوسرے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ اگر بیوی جو ہے وہ طلاق کی صورت میں اگر بچہ اس کا ہے اور دودھ پلانے والی ہے، تو پھر دودھ پلانے کی اور اس کی ساری ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا۔ اور یہ بھی فرمایا مولا علی پاک نے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ شادی کیا کرو، طلاق نہ دیا کرو، کیونکہ طلاق سے اللہ تعالیٰ کا عرش لرز جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ایک بیوی آپ کے ساتھ نہیں بن رہی ہے، اس بیوی کو طلاق نہ دو، دوسری شادی کر لو۔ طلاق نہ دو اس کو، اسے کہو تو کچھ بھی کر، میں تجھے طلاق نہیں دیتا، تو مجھے تنگ کر رہی ہے لیکن میں تجھے تیرا خرچہ دوں گا، تیرا پانی دوں گا، تیرا خیال رکھوں گا، لیکن اب میں اپنی زندگی پر سکون کرنے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور یقیناً جب دوسری شادی کرنے کا آپ بولو گے، وہ یہ خود بہت پرسکون ہو جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ کرتے ہیں کہ اس عورت کو برباد کرتے ہیں۔ آج کل دوسری جو کنواریوں کے لیے بھی رشتے نہیں مل رہے ہیں، تو دوسری شادی والیوں کو پھر کون رشتہ دے گا، خصوصاً جب اس کو یہ پتہ چلے کہ نافرمانی کی وجہ سے اس کو طلاق ہوئی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے اس کو نکاح میں رکھو، اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لو، یہ اس کا مقصد ہے۔
بہرحال طلاق کے دیگر مسائل اس میں یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اور آخر میں جو ہے نا دودھ پلانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور آخری آیت نمبر 8 سے 12 کے درمیان پچھلی امتوں کا بھی بیان کیا گیا، اور پھر یہ بتایا کہ یہ جو میرا رسول ہے، یہ میرا جو محبوب ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اندھیروں سے نکال کر تمہیں روشنی کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ یعنی تمہارے خیالات، تمہارے عقائد گندے ہیں اور خراب ہیں، اور ان خراب عقیدوں کو، یعنی یہودیوں، عیسائیوں، بت پرستوں، مشرکوں کے خیالات گندے ہیں، ان کو نکال کر اسلام کے نور میں لا رہا ہے، جس کے ہر خیال ہی پاکیزہ اور نور والا خیال ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد سورۃ التحریم ہے۔ یہ سورۃ تحریم مدنیہ ہے، اس کی 12 آیات ہیں اور رکوع 2 ہیں۔ دیکھو اس کے اندر سورۃ تحریم کے حوالے سے میں ایک بات ضروری کرنا چاہ رہا ہوں، آپ پلیز ذرا سنیے گا، اور میرا فرض بنتا ہے میں کروں، جب میں نے پڑھ لیا تو میرا کام ہے میں آپ کے سامنے بات رکھوں، لیکن آپ میں سے جو تھکا ہوا نہیں ہے یا تھکی ہوئی نہیں ہے وہ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ تو میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ، کہ 2 آیات ہیں اس کے اندر، آیات تحریم ہے، پیچھے سورہ احزاب میں آیات تخییر گزری ہیں، ان دونوں کا آپس میں گہرا ربط ہے، اور جن لوگوں نے یہ واقعہ، جیسے اب میں بیان کر رہا ہوں، میں خود 16 سال ان آیات کی تفسیر میں پریشان رہا، جو ہمارے سامنے ماخذ ہیں ان کو جب پڑھتے ہیں تو انسان بکھرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، میں خود بھی پریشان رہا، 16 سال پریشان رہا۔ اللہ بھلا کرے، ہری پور ہزارہ کی عظیم علمی ہستی حضرت علامہ قاضی عبدالدائم دائم دامت برکاتہم العالیہ بیمار ہیں، آپ سارے دعا کرو اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے سید الورا، اس کی 3 جلدیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ نبی پاک کی سیرت کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کتاب کو اول انعام عطا کیا ہے۔ اس کی 2nd والیوم ہے، دوسری جلد ہے جو میرے سامنے ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جو واقعہ میرے دل کو نہیں بہاتا تھا 16 سال جس نے مجھے پریشان کیا، وہ میں 2 لفظوں میں مختصر سناؤں گا آپ کو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ماریہ قبطیہ کے یہاں گئے اور واپس آئے، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان دونوں نے دیکھا کہ حضور زیادہ وقت حضرت ماریہ کے ہاں لگا رہے ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے کہا کہ حضور آئیں گے تو ہم بولیں گے یا رسول اللہ آپ کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے، حضور بتائیں گے، پھر ہم عرض کریں گے تو حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں، تو ذرا حضرت ماریہ قبطیہ سے حضور کو سائڈ پہ کر رہے ہیں، اور ہماری محبت حضور کے دل میں، تقریباً سب جگہ یہی واقعہ بیان کیا۔ میرے دل کو یہ واقعہ کسی صورت پسند نہیں تھا، میں نہیں مانتا تھا میں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اور گھرانے رسول اور اس طرح کی باتیں ہوں، ذہن میں نہیں آتی تھی بات، لیکن چونکہ روایات میں آتی تھی، ماجی سرکار سے پوچھتا تھا تو ماجی سرکار نے حضرت قاضی صاحب کی طرف اشارہ کر دیا، تو پھر قاضی صاحب کو اللہ بھلا کرے انہوں نے ماشاءاللہ یہ کتاب لکھی، تو امت پر احسان کر دیا، 1400 سال کا ادھار انہوں نے عطا کر دیا، ادھار دیا، دور کر دیا وہ جو قرض تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، بڑے ولی اللہ ہیں، بڑے ولی اللہ کی اولاد میں سے ہیں، بڑے علمی ہستی ہیں۔ فتاوی رضویہ کا جو مقدمہ ہے وہ انہوں نے لکھا ہے، فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کا جو مقدمہ رضا ہے اس کی تشریح بھی انہوں نے کیا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، علمی ہستی ہیں، بزرگ ہستی ہیں، الحمدللہ ہمیں ان کے علم پہ اعتماد ہے۔ اور میں آپ میں سے چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ ہر 4 پیج پڑھیں اور آنسوؤں کے ساتھ جو ہے نا وضو ہو جائے، ایسی سیرت طیبہ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب میں نے جتنی بھی آج تک اردو کی کتابیں پڑھی ہیں، ضیاء النبی پڑھی، بہت عظیم کتاب ہے ماشاءاللہ، بہت عظیم علمی کتاب ہے، شبلی نعمانی کی سیرت پڑھی ہے، سیرت اسحاق پڑھی ہے، ساری سیرتیں میں نے پڑھی ہیں الحمدللہ، لیکن میری نظر میں سیرت النبی کی ایسی کتاب جس سے پڑھتے پڑھتے 4-5 صفحے آپ پڑھو گے آپ کی آنکھوں سے آنسو خود بخود شروع ہو جائیں گے، گرنا شروع ہو جائیں گے، درد و سوز ملے گا، وہ کتاب یہ سید الورا ہے، یہ سیرت النبی کی وہ عظیم کتاب ہے جو ہمارے حریپ الرزارہ کی عظیم ہستی قاضی عبدالدائم صاحب نے لکھی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کتاب کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا ہے، پہلا انعام اس کتاب نے لیا ہے الحمدللہ۔ بڑی علمی اور بڑی کتاب ہے، آپ لوگ اگر سیرت پہ پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کو پڑھیں۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ سارا واقعہ غیر ذمہ دار راویوں کی طرف سے روایت کیا ہے، جب اس روایت کو چھانا ہے تو بیچ میں کچھ بھی نہیں نکلا، اور اصل کیا ہے بات، اصل بات کیا تھی وہ سنیں۔ پہلے کیا ہوا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو سارے مدینے کا حال یہی تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے گزارا کرتے تھے. ابھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا ذوالبجادین کا, تو اس طرح تھا. پھر آہستہ آہستہ حالات اچھے ہو گئے, فتوحات شروع ہو گئیں, وفود آنے لگ گئے. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے حالات جب اچھے ہو گئے, غزوہ خیبر کے آس پاس کا یہ واقعہ ہے, تو مسلمان جو عورتیں تھیں, صحابیات تھیں, پہلے ان کے حالات اچھے نہیں تھے, تو جیسے ان کے کپڑے ویسے نبی پاک کے گھرانے والوں کے کپڑے. اب جب حالات اچھے ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی, پلیز سنو, حضور فرماتے الفقر و فخری, فقر تو میرا فخر ہے. اس لیے خود بھی اسی طرح حضور رہتے تھے کہ آپ کے مبارک لباس پر کئی جگہ پیوند لگے ہوتے تھے. تو اہل خانہ ازواج مطہرات, ان کے بھی گھروں میں یہی حال تھا, چولہا کبھی جلتا کبھی نہیں جلتا, وہ بھی خوش, حضور بھی خوش. پر حضور کی شان فقر بڑی بلند تھی. تو ہوا یوں کہ صحابیات کے حالات اچھے ہونے شروع ہو گئے, تو صحابیات کے کپڑے بھی اچھے ہونے شروع ہو گئے. اب وہ جب ملنے آتی ہیں حضرت ازواج مطہرات کو ملنے آتی ہیں, ان کے اچھے اچھے کپڑے ہوتے, تو پھر اچھے کپڑے دیکھنے کے بعد بات تقاضا بشریت, ان کے دلوں میں خیال آیا کہ اب ہمارے کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے, ہماری بھی ذرا کوئی ضروریات, ذرا سسٹم اچھا ہو. چنانچہ انہوں نے نبی پاک سے تقاضا کر دیا اور عرض کیا, یا رسول اللہ, صحابیات اچھے حالات میں ہو گئی ہیں, ہمارا درجہ بھی بلند ہے, تو پھر ہمارے بھی ذرا زری رہن سہن کپڑے اچھے ہونے چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فقر غیور کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے گھر والیاں ہوں اور مجھ سے اس طرح کا مطالبہ کریں. چنانچہ اللہ کے محبوب نے دل میں سوچا کہ میں ان کو کچھ عطا کر دوں, پھر دے دوں ان کو, تو لیکن یہ ہو کہ پھر میرے پاس نہ رہیں. تو بس دل پہ بوجھ آیا, تو اللہ نے آیات تخییر نازل کی. اے محبوب, ان سے بول دو کہ آؤ, میں تمہیں دنیا کی ہر چیز دے دیتا ہوں, امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, آ جاؤ, میں تمہیں دنیا کی ہر نعمت دے دیتا ہوں, لیکن اس کے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا. تم لے لو, دنیا کی ہر چیز لے لو, جو مانگتی ہو تمہیں دے دوں گا, لیکن میں تمہیں طلاق دے دوں گا. چنانچہ یہ بات کر کے حضور نے یہ آیت سنائی, اور سنانے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے, اور 29 دن حضور ناراض رہے ساری ازواج مطہرات سے. تو اس ناراضگی میں ایک واقعہ اور ہو گیا. جس دن حضور خفا ہوئے, ناراض ہوئے, اسی دن حضور گھوڑے پر جا رہے تھے کسی جگہ, تو جاتے ہوئے وہ گھوڑا پھسلا اور گھوڑا گر گیا. گھوڑا گرا تو حضور کے پاؤں مبارک پہ اس کا وزن آیا, اس سے حضور کے پاؤں میں موچ آ گئی, تو حضور کا پیر مبارک جو ہے نا وہ بھی دباؤ میں آ گیا, جس سے حضور کا چلنا پھرنا بھی تھوڑا مشکل ہو گیا, پاؤں سوج گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بالا خانے میں تشریف فرما ہو گئے, وہاں حضور کی مالشیں ہوتی رہیں. تو یہ ٹائم تقریباً اس میں بھی لگ گیا, تو حضور نے آنا جانا اپنے ازواج مطہرات کے ہاں چھوڑ دیا. تو 29 دن حضور ناراض رہے. یہ لفظ میں بول رہا ہوں, ناراض کہاں تھے, یہ تو ہم امتیوں کے لیے ایک سبق ہو رہا تھا کہ اگر بیویوں سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے, طلاق دینے کے بجائے تھوڑی خفقی کر لو, پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گی, تو گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق نہ دیا کرو. یہ ایک حضور کی تعلیم تھی, اور تعلیم امت کے لیے حضور اس طرح فرماتے تھے. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 29واں دن آیا تو حضور پر سورت تحریم نازل ہوئی, اور حضور تشریف لائے. سورت تحریم کے نازل ہونے کے بھی ایک پیچھے ایک سبب ہوا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 29واں دن آیا تو حضور اپنے بالا خانے سے اترے. حضور وہ گھوڑے کی چوٹ والی جگہ ٹھیک بھی ہو چکی تھی, حضور خود ہی چلے گئے حضرت بی بی عائشہ کے ہاں. جب تشریف لے گئے تو حضرت بی بی عائشہ نے دیکھا کہ آج وہ بھی دن گن رہی تھیں, کتنے دن ہو گئے نہیں آئے, کتنے دن ہو گئے نہیں آئے. تو جیسے ہی جو ہے نا حضور گئے تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, آپ اب ایک دن پہلے ہی آ گئے, آپ 29 دن, آپ نے کہا تھا مہینہ پورا جو ہے نا ہوگا تو پھر ہی آؤں گا, تو یہ ابھی 29ویں دن آ گئے. تو حضور مسکرائے, فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی تو ہوتا ہے نا. تو یوں پیار میں بدل گئی بات. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونکہ سب سے پہلے ساری ازواج نے آپس میں مل کر دو ہی کو آگے کیا تھا, کہ عمر فاروق کی شہزادی حضرت حفصہ کو اور صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو ساری ازواج نے اپنا نمائندہ بنا کے ان کو کہا تھا کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں تو سرکار کرم فرما دو. تو
ان کا یہ مطالبہ کرنا بھی غلط نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بیویاں ہیں اور اپنے شوہر سے مطالبہ کیا، بیوی اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، کیا انہوں نے۔ پر حضور کا مزاج عالی نبوت والا تھا، نبوت کے کاشانے میں اس طرح کی تمنا بھی جو ہے نا حضور نہیں برداشت کرتے تھے، اس لیے سرکار خفا ہوئے۔ حضور کا روٹھنا بھی اچھا ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ اس کا ایک ترجمہ آپ کو امام آلوسی والا ترجمہ سناؤں ذرا آپ کا مزہ ہو جائے، عشق والا سنیں۔ محبوب یاد رکھنا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہوگا۔ یہ کیوں کہا تو راضی ہوگا؟ فرمایا سونیا جو روٹھنے کی عادت ہے نا وہ محبوبوں کی ہوا کرتی ہے، محب نہیں روٹھتے۔ میں محب ہوں، تو محبوب ہے، تورا کام ہے، تیرا کام ہے تو روٹھا کر، تیرا کام ہے روٹھنا، میں خدا ہوں، میرا کام ہے منانا، میں منا کے دکھاؤں گا، تو روٹھ کے تو دکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس طرح یا علی، جس طرح یا غوث اعظم دستگیر، جس طرح اللہ بڑا ہے اور وہ محب ہے اور حضور محبوب ہیں، تو محبوب کا کام ہے روٹھنا، محب کا کام ہے روٹھے ہوئے کو منانا۔ فرمایا سونیا تو روٹھتا جا، میں مناؤں گا، مجھے منانا آتا ہے۔ اس طرح حضور خود محب ہیں اور ساری ازواج محبوبہ ہیں، ان کا کام ہے روٹھنا اور حضور کا کام ہے روٹھے ہوئے کو منانا۔ ازواج کا کام تھا، اور بیویاں روٹھا کرتی ہیں اور خاوند منایا کرتے ہیں، گھروں کا حسن اسی سے چلتا ہے۔ بولو اے سبحان اللہ۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ نا کہ مرد روٹھے اور بیوی منائے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور بیوی نہ منائے تو پھر اپنے گھر کو جائے۔ ہم لوگوں نے یہ تماشے بنا لے، ہم نے اپنا اسلام گھڑا ہوا ہے۔ نہیں بابا، یہ روٹھنا بیویوں کا کام ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہیں، اگر یہ روٹھ جائیں تو روٹھیں، ان کو تو مناؤ، اسی کا نام حسن ہے، گھروں کا حسن اسی سے قائم ہوتا ہے۔ بیوی بات بات پہ روٹھ سکتی ہے، تم بات بات میں مناؤ، تمہارے گھر کا حسن اسی سے چلے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ لیکن بہرحال ہوا یوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منایا، ان کو بتایا سنو حفصہ اور عائشہ، ایک راز کی بات کروں، یہاں سے آگے تکوینی بات ہو رہی ہے، ذرا پلیز توجہ کرنا، بہت قیمتی بات ہے۔ خواتین آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ بڑی محبت کے ساتھ سنو۔ حضور نے فرمایا عائشہ، حفصہ، تم حالات کی وجہ سے پریشان تھی نا کہ حالات اچھے ہو جائیں، کاش ہم اچھے کپڑے پہننے والیاں ہو جائیں، ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، اچھا کھانا پینا ہو جائے، تو میرا وقت تھوڑا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ میرے بعد عائشہ تیرے والد جو ہے نا مسلمانوں کے حکمران بنیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، پھر حفصہ تیرے ابو مسلمانوں کے حکمران بنیں گے، تو پھر ان کے دور میں تو پورا اس ہر طرف خوشحالی ہو جائے گی، مسلمانوں کے ہر گھر میں خوشحالی ہو جائے گی، پھر لوگ اچھے کپڑے پہنیں گے اور پوری ماحول سارا اچھا ہو جائے گا، رزق فراوانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن میرا ساتھ وعدہ کرو تم دونوں یہ بات کسی اور کو نہیں بتاؤ گی۔ یہ میں آج جو تفسیر آپ کو سنا رہا ہوں، مجھ سے پہلے تفسیر سن لو، پھر جا کے تفسیریں پڑھنا، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ ماجی سرکار کے بیٹے نے ہمارا ایمان تازہ کر دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ وعدہ کر تم کسی اور کو نہیں بتاؤ گی۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، آپس میں وعدہ تو کیا، لیکن خوشی کی چھوٹی خبر تھی، یہ تو بہت بڑی خبر تھی، تکوینی راز تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان سے یہ بات دوسری ازواج سے نکل گئی اور کہا کہ بھائی بڑی خوشخبری کی بات حضور نے بتائی ہے، تھوڑی سی بتا دی، تھوڑی سی چھپا لی، مگر اللہ نے اسی وقت سورۃ تحریم نازل کی اور فرمایا کہ سونے حبیب لما تحرم ما احل اللہ لک، سونیا محبوبہ آپ نے ایلا کیوں کر دیا، اپنی بیویوں سے جدائی کیوں کی، یہ بیویاں اللہ نے تیرے لیے حلال کی تھیں، ان سے جدائی کیوں کر لی؟ تب تک مردات ازواج کا، آپ تو ویسے بھی اپنی بیویوں کو خوش رکھتے ہو، تو اے محبوب ان کے ساتھ تعلق جوڑو، پھر پیار کرو، تمہارا گھر اجڑا ہوا اچھا نہیں لگتا، بنا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔
یہ تھی بات. اس میں شہد والی بات کہاں آ گئی, وہ مغافیر والی بات کہاں گئی, اور وہ بہت چھوٹی سی بات ہے, اور وہ کسی صورت میں بھی حضور کے گھر میں سجتی نہیں ہے. وہ روایات میرے دل کو بھی نہیں ہضم ہوتی تھیں. بہرحال میں نے اس لیے کتاب کا حوالہ دے دیا ہے. مجھے یہ تفسیر پسند ہے, اور میں نے کھل کر آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ مجھے بارگاہ رسالت میں جو بات بےدبی والی ہو, وہ کسی حدیث میں بھی آئے, نہ مجھے وہ حدیث قبول ہے, نہ مجھے وہ روایت قبول ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. جو کوئی تفسیر, حدیث, فقہ, قول کوئی بھی حضور کا ادب کرتا ہو, حضور کے اہل بیت کا ادب کرتا ہو, صحابہ کا ادب کرتا ہو, ہمیں وہ قبول ہے. اور جس میں بے ادبی کی بات ہو, کسی کی بھی ہو, ہمیں قبول نہیں ہے. بس سیدھا اصول ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. چنانچہ اللہ کریم نے پھر اپنے پیارے محبوب سے فرمایا کہ محبوب, ان سے یہ بات نکل گئی. انہوں نے پوچھا من انبأک ھذا, آپ کو یہ کس نے بتایا؟ حضور نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر, جس نے تمہارے صدیق اور فاروق کے بارے میں بتایا, اس نے جو اتنے عرصے بعد کی خبر بتانے والا ہے, وہ گھر والی خبر سے بھی مجھے آگاہ رکھتا ہے. چنانچہ انہوں نے پھر توبہ کی اور کہا کہ حضور غلطی ہو گئی, اب آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا. پھر توبہ کی اور اللہ نے توبہ ان کی قبول فرما لی. پھر اس کے بعد توبۃ النصوح کی مثالیں بھی بیان کی. فرمایا کہ سچی توبہ کرو, اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے گا. توبہ کی کرتے رہا کرو. حضور نے فرمایا استغفار مجھے اتنا پسند ہے, انی لاستغفر اللہ, میں خود نبی ہو کر میرے طفیل سارے بخشے جائیں گے, لیکن میں خود روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں یا 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. ایمان والا تم بھی توبہ کیا کرو. اللہ کو توبہ کرنا بڑا پسند ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی, 2 نبیوں کی عورتوں کی مثال بیان کی. حضرت نوح علیہ السلام کی عورت کی مثال بیان کی, لوط علیہ السلام کی عورت کی مثال بیان کی کہ وہ نبیوں کے گھر میں ہو کر بھی بے ادب ہوئیں تو برباد ہو گئیں. پھر 2 کافروں کے ہاں بھی عورتیں تھیں, ان کی مثال بیان کی. کافر سے مراد یہاں پہ ایک فرعون کے ہاں بیوی اس کی حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کہ اس کے گھر میں ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان والی ہوئیں. دوسری حضرت مریم, جو یہودیوں اور کافروں گستاخوں کے ماحول میں رہ کر بھی انہوں نے اپنے عزت کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے بنی. تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 عورتوں کی مثال بیان فرمایا یاد رکھنا, ایسے نہ بننا کہ ادب والوں کے گھر میں تم بے ادب لڑکیاں یا بے ادب عورتیں ہو جاؤ, بلکہ ایسی ہو جانا کہ ماحول کتنا بھی شریعت کے خلاف کیوں نہ ہو, تم اپنے آپ کو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق رکھنا. یہاں پر 28واں پارہ ختم ہو گیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.